خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ محمد شکیل بھٹی گزشتہ 36 برسوں سے راولپنڈی کی گلی کوچوں میں خطوط اور دوسری ڈاک تقسیم کرتے ہیں۔ انہیں علاقہ کے تمام افراد کے نام اور پتے زبانی یاد ہیں۔ خاکی وردی، ڈاک کا بیگ اور بائیسیکل کو وہ اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ محمد شکیل بھٹی کے مطابق مہینے کی پہلی 10 تاریخوں میں محلے کے تمام افراد ان کا بے چینی سے خط اور منی آرڈر کی غرض سے انتظار کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب صورتحال یکسر مختلف ہے۔ خط لکھنے کا رجحان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے۔ اب زیادہ تر چٹھیاں سرکاری محکموں کی ہوتی ہیں۔ جو لوگ دوسرے شہروں میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے تھے، خصوصاً آرمی میں مطلب ہے، دور دور، وہ روزانہ نہیں آتے تھے، وہ آتے تھے 6 مہینے بعد، سال بعد، 3 مہینے بعد۔ جب وہ چٹھی ہم پڑھ کے سناتے ہیں، پھر ہم اسے لکھ کے بھی دیتے تھے، تو اس میں یہ بھی لکھا جاتا تھا، بیٹے وہ جو پہلے پیسے بھیجے تھے وہ ختم آ گئے، اب اور بھیج دو۔ محمد شکیل بھٹی کے مطابق ترقی کے اس دور میں جہاں فاصلے سمٹ گئے ہیں، وہیں پیغام رسانی کے ذرائع میں بھی جدت آ گئی ہے۔ فیکس، موبائل فون اور انٹرنیٹ کے آنے سے ڈاک کے نظام کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ پہلے ہم خط لکھتے تھے، خط بھیجتے تھے، تو اس میں 15-20 دن لگ جاتے تھے، یعنی کہ اس کو ڈلیور کرنے میں۔ تو آج کل کے دور میں تو پھر میسیج ٹائپ کریں اور کچھ ٹائم بعد اس کا جواب آ جاتا ہے۔ وسیع نیٹ ورک ہے ہمارا، ہمارے پاس سٹاف، وسیع نیٹ ورک، وسیع پلیسز اور جگہ بہت ساری ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ ہی پہنچ سکتے ہیں، پرائیویٹ کوریئر پہنچ ہی نہیں سکتا کسی صورت میں بھی۔ اور ہم گلگت کی پہاڑیوں سے لے کے برف باری علاقوں میں کراچی کے سمندروں تک، یہ پاکستان پوسٹ کا ہی کمال ہے جو کرے گا۔ 81 سالہ اظہر عباسی کے مطابق خط کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ جو مزہ خط لکھنے اور پڑھنے میں ہے وہ میسیجز یا ای میل میں نہیں ہو سکتا۔ ان کے مطابق آج کل کے دور میں شاید ہی کوئی تار سے واقف ہو۔ غربت یا کبھی کبھار بطور شرارت لوگ بغیر ٹکٹ کے بھی خط پوسٹ کر دیتے تھے۔ اس دور میں ایک بڑی خاص چیز یہ ہے کہ پیسے نہیں تھے لوگوں کے پاس، تو وہ لیٹر ایسے لکھے نا، ویسے بند کر بھیج دیتے، وہ اس کو بولتے وہ ان پیڈ لیٹر تھا وہ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈاک کا استعمال اب صرف سرکاری چٹھیوں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ ڈاک کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اور اسے برقرار رکھنے کے لیے حکومت وقفے سے اصلاحات متعارف کرا رہی ہے، جس کا مقصد پاکستان پوسٹ کو منافع بخش ادارہ بنانا اور چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں انتہائی ارزاں قیمت پر سبک رفتار ڈاک کی ترسیل یقینی بنا کر لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔